مشن بنیان مرصوص۔ اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ میں بہت خوش قسمت ہوں اور میں بہت بد قسمت انسان ہوں۔ خوش قسمت اس لحاظ سے کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا، بد قسمت اس لحاظ سے کہ میں نے پاکستان ٹوٹتے دیکھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پاک بھارت کے درمیان 4 جنگیں دیکھی، 1948 کی، 1965 کی، 1971 کی اور 2025 کی۔ کچھ میں جیت دیکھی، کچھ میں ہار اور کچھ میں جیت کر ہار۔ 1948 کی جنگ میں میری عمر 9-10 سال کی تھی۔ میں نے اپنے گھر کی چھت سے بور بازار سے گزرتے ہوئے 20 ٹرک دیکھے، جن میں مجاہدین ملیشیا کے کپڑے پہنے، ہاتھوں میں 303 بندوقیں اٹھائے کشمیر جا رہے تھے۔ یہ تھی پاک بھارت پہلی جنگ جو آزادی کشمیر کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ بور بازار میں واقع مندر پر مجاہدین کشمیر کی گولیوں کے نشان اب بھی موجود ہیں۔ یہ جیتی ہوئی جنگ کیوں ہاری، اس کا جواب میں نہیں بلکہ تاریخ دے رہی ہے اور دیتی رہے گی۔ ہماری مثال تو اس مسافر کی سی تھی جو تھک کر بیٹھ جاتا ہے منزل کے سامنے۔ ہم منزل پر پہنچ کر تھک گئے تھے لیکن بالکل ناکام نہ ہوئے۔ کچھ حصہ کشمیر کا آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ بین الاقوامی قوانین کے پھندے میں پھنس گئے، اور اس طرح 1949 سے لے کر 2025 تک حق خود ارادیت کا سہانا سا خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس کی تعبیر میں کئی مختصر مگر تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ چھوٹی موٹی سرحدی جھڑپوں کے علاوہ بہت بڑے بڑے نقصانات بھی ہوئے جو اب تک پہنچ رہے ہیں۔ نفرت کی آگ جو اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، ایک بار پھر بھڑک اٹھی اور 1965 میں لاوے کی طرح پھٹ پڑی۔ 17 روز کی یہ جنگ ہمیں 17 سال پیچھے لے گئی۔ جیت اور ہار کے دعوے ہوتے رہے، بہرحال ایک بار پھر بین الاقوامی قوانین، مخلص دوستوں کی دوستی آڑے آ گئی اور ہم وہیں آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ لیکن عقاب کے دریا کا سامنا باقی تھا۔ جو عوامی انقلاب سب کچھ بہا کر لے گیا، جو نہ سوچا تھا وہ ہو گیا۔ سیاسی بدعمالیوں نے دلی نفرتوں کو جنم دیا۔ وہ جو کبھی یک دل و جو دو قالب تھے، 1971 کی جنگ میں سب کچھ ہار گئے۔ ادھر کے ادھر رہ گئے، ادھر کے ادھر رہ گئے۔ اس جنگ نے تاریخ کے ساتھ ساتھ جغرافیہ بھی تبدیل کر دیا۔ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک نیا پاکستان بن گیا، دوسرا بنگلہ دیش۔ ہماری یہ جنگ اگرچہ اپنوں کے ساتھ تھی مگر جیت بھارت کی ہوئی۔ افسوس ہم نے اس جنگ کے دوران یہ سبق نہ سیکھا۔ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ کاش ہم اپنوں سے ہار مان لیتے، ان کو ان کا حق دے دیتے
تو شاید ٹوٹ پھوٹ کا عمل رک جاتا، تانے بانے سے نیا لباس بن جاتا جو ہماری تن پوشی کے علاوہ زیست کو ایک نئی جہت پر لے جاتا۔ اب 2025 ہے اور زندگی کی چوتھی جنگ کا سامنا۔ ماہ مئی 2025 کے اوائل کی کشیدگی نے باقاعدہ غیر اعلانیہ جنگ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ آج مئی کی 10 تاریخ ہے اور جنگ کا 7واں دن۔ ابھی تک صرف فضائی جنگ ہو رہی ہے، زمینی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس دفعہ کی جنگ مختلف مراحل میں لڑی جا رہی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے قریباً 1 سال تک سوشل میڈیا پر افواج پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہوتا رہا تاکہ عوام کے دلوں میں ایک مرکزی ادارہ کے خلاف نہ صرف نفرت بیٹھ جائے بلکہ وہ دشمن کی مبینہ عسکری طاقت سے مرعوب ہو کر بزدلی کا شکار ہو جائیں۔ جدید دور کا یہ ہتھیار نہ صرف کارآمد بلکہ مؤثر بھی ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی عوام، جن کی جیت اور ہار کا محور صرف مدد عزتی ہے، اس اثر سے مغلوب نہ ہوئی۔ 7 اور 8 تاریخ کی درمیانی شب بھارت نے بھرپور ڈرون ہتھیاروں سے جنگ کا آغاز کیا، لیکن فضائیہ کی حکمت عملی کے تحت انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور بقول ذرائع 40-50 کے قریب ڈرون طیارے پرندوں کی مانند مار گرائے گئے۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، بہاولپور، سیالکوٹ میں یہ حملے بری طرح ناکام رہے۔ رافیل، جو بھارت کے لیے ابرہ کا ہاتھی تھا، اڑنے سے پہلے ہی زمین بوس ہو گیا۔ ڈرون طیارے، جن کا مقصد پاک فضائیہ کی اہم لوکیشن تک رسائی حاصل کرنا تھی، بری طرح ناکام رہے، اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہ کر سکے۔ آج بعد رات یعنی 10 مئی کی رات سے دشمن نے میزائل حملوں کا آغاز کر دیا ہے، جس کے جواب میں پاکستان میں بھی اپنا مشن بنیانم فرسوس اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا ہے۔ فتح و شکست سے بے نیاز اللہ کے سپاہی محتاط انداز سے جنگ میں کود پڑے ہیں۔ دونوں طرف سے نقصانات پہنچانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ کاش یہ وسائل عوام کی بہتری اور ان کی فلاح و بہبود پر صرف کیے جاتے۔ اس جنگ کا انجام کچھ ایسا نظر آ رہا ہے: ایک تھا تیتر، ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ ابھی تک بین الاقوامی برادری سے کوئی کوشش سامنے نہیں آیا جو معاہدہ تاشکند کا اعادہ کرنے میں پہل کرتا۔ سب دیکھ رہے ہیں، جب ہتھیار ختم ہو جائیں گے تو تاجر کود پڑیں گے تاکہ مستقبل میں ان کے کارخانے جاری رہ سکیں اور غریب ملکوں کے غریب عوام پھر سے ہتھیار جمع کرنے میں مصروف ہو جائیں، اپنے وسائل ایک اور جنگ کی نظر کر دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، جو حقیقت ہے اسے تسلیم کرو، ان عارضی حد بندیوں کو مستقل نفرتوں میں تبدیل نہ کرو، ایک نئی زندگی کا آغاز امن و سلامتی کے 2 پڑوں میں ڈال دو۔ اور پھر آگ پھیل گئی۔ آج کا دن دونوں اطراف کے دعووں جواب دعووں کا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ آگ جو چنگاری کی صورت تھی بھڑک اٹھی۔ دونوں اطراف کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک اور رافیل کے پاکستان کے حدود میں گرنے اور اس کی خاتون پائلٹ کی گرفتاری کی خبریں گردش میں ہیں۔
اچانک جنگ میں اتنی تیزی آ گئی ہے جو پہلے کسی جنگ میں نہ دیکھی تھی۔ محسوس ہو رہا ہے کہ کم سے کم وقت میں دونوں اطراف اپنا اندوختہ ختم کرنے کے درپے ہیں۔ ابھی تک بین الاقوامی حلقے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، شاید اس انتظار میں ہیں کہ راکھ کو گنگا میں بہانے کا کوئی بہانہ ہاتھ آ جائے۔ راکھ ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ خواب تھا جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ آج 11 مئی 2025 صبح فجر کے بعد اچانک غیر معمولی دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جنگ میں شدت آ گئی ہے۔ خبریں چل رہی ہیں پاکستان نے بھارت پر اور بھارت نے پاکستان پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ دونوں اطراف سے کامیابی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ اچانک شام کے وقت اعلان ہوتا ہے بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا۔ امریکہ اور سعودی عرب نے اس آگ کو بجھانے میں اپنا حصہ ڈالا اور اس طرح 8 مئی کو شروع ہونے والی جنگ 10 مئی شام کے وقت ختم ہو گئی۔ بھارت اور پاکستان کی جنگی تاریخ کی یہ سب سے مختصر جنگ تھی جو صرف 4 دن جاری رہی، جس میں نہ سائرن بجے، نہ بلیک آؤٹ ہوا، نہ خندقیں کھودی گئی، نہ خوف و ہراس طاری ہوا، لیکن اثرات کے لحاظ سے ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی ذہنوں سے بنتی ہے۔ کس ملک کو کتنا نقصان پہنچا اس کا انداز کچھ عرصہ بعد پتہ چلے گا۔ کیا کھویا، کیا پایا، کچھ خبر نہیں یارو، بس اتنا یاد ہے کچھ اتنی تیز چلی گردش زماں دیکھو کہ زندگی کا بھی احساس چھن گیا مجھ سے۔